داعش کا ظہور، جہالت کا ظہور۔ 7 اکتوبر 2001 افغانستان میں جنگ بندی کا آغاز۔ امریکی حملے کے 1 ماہ کے اندر ہی طالبان حکومت ختم ہو گئی۔ 2001 میں طالبان حکومت کا خاتمہ۔ افغانستان میں طالبان حکومت کا خاتمہ باعث بنا کہ القاعدہ فکر کے حامل افراد مختلف ممالک میں پھیل جائیں اور اپنے ساتھ نئے ہم فکر گروہوں کو تشکیل دیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں القاعدہ کا پھیلاؤ، مشرق وسطیٰ کی نئی تقسیم کا امریکی خواب، یعنی اسرائیل کے لیے دائمی امن و تحفظ۔ 33 روزہ جنگ، اسرائیل کا حزب اللہ پر حملہ، لیکن اسرائیل کی حزب اللہ کے ہاتھوں عبرتناک شکست نے نئے مشرق وسطیٰ میں رکاوٹ ڈال دی۔ عراق جنگ سے صرف ناامنی ہاتھ آئی۔ ابو مصعب زرقاوی القاعدہ کا وہ پہلا لیڈر تھا جس نے باقاعدہ شیعوں کو قتل کرنے کا اعلان کیا۔ اس کی موت کے بعد ابو عمر بغدادی نے اپنے آپ کو القاعدہ کا امیر اعلان کر دیا۔ اسی دوران امریکیوں نے عراق میں ایک گمنام شخص کو گرفتار کر لیا، ایسا شخص جو چند سالوں میں عالمی شہرت کا حامل بن گیا۔ اس کا نام ابو بکر بغدادی تھا، جو جیل کے اندر دوسری شخصیت کا حامل بن گیا تھا۔ اسے انتہائی مشکوک انداز میں جیل سے اچانک رہائی مل گئی، اور 1 سال بعد ابو عمر بغدادی کی ہلاکت کے بعد اسے اس گروپ کا امیر بنا دیا گیا۔ اسی دوران مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی بیداری کی لہر اور ساتھ ہی ویسٹ کے اتحادی عربوں کی ڈگمگاتی حکومتیں اور پسپائی کے بعد کوئی چارہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ بشار الاسد کی حکومت کو نابود کر کے دراصل مقاومت اسلامی حزب اللہ کو شکست دی جائے۔ تکفیری گروہ اپنے مختلف ناموں جیسے جبہت النصرہ اور داعش نے شام کی داخلی لحاظ سے نسبتاً خراب صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت جلد شام میں کئی بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ القاعدہ جس کی دنیا میں ہر جگہ طرفدار موجود تھے، انہوں نے گروہ در گروہ شام آنا شروع کر دیا۔ دراصل یہ وہابیت کا وہ بیج تھا جسے آل سعود نے کئی دہائی پہلے بویا تھا، اب داعش کی شکل میں پھل دے رہا ہے۔ البغدادی نے شام کو بھی اسی خلافت کا حصہ بنا لیا تھا، اور اب داعش باقاعدہ وجود میں آ چکی تھی۔ اب داعش کے کارکن کسی کی بھی تکفیر، کسی کا بھی قتل بآسانی کرنے میں بااختیار تھے۔ لہٰذا اب اس خطے میں امریکیوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی تھی، کیونکہ داعش امریکیوں کی نیابت میں تمام امریکی اہداف کے حصول کو ترجیحی بنیادوں پر انجام دے رہی تھی۔ داعش کو شام پر مکمل قبضے میں ناکامی کے بعد باسی صدام دور کے حامیوں کی مدد کے ساتھ عراق کے شمال پر قبضہ اور عراق کی تقسیم کا زمینہ فراہم کیا گیا، ایک ایسی تقسیم جو امریکہ کے نئے مشرق وسطیٰ پلان کے عین مطابق تھی۔ اب اس دوران مشرق وسطیٰ کا امن و امان واپس لانے کے لیے سب کی نگاہیں مقاومت اسلامی حزب اللہ پر جا رکیں، اور پھر اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ عزیز و شجاع رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی مد ظلہ العالی، سلام علیکم۔ 6 برس قبل امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں کھڑے ہونے والے فتنوں کی مانند ایک ایسے فتنے نے سر اٹھایا جس نے مسلمانوں کو حقیقت اسلام کی حلاوت و شیرینی کے ادراک سے محروم کر دیا تھا۔ اس فتنے نے ایک تباہ کن طوفان کی طرح پورے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس خطرناک اور مسموم فتنے کی آگ دشمنان اسلام کی جانب سے اس لیے بھڑکائی گئی تاکہ عالم اسلام میں اختلاف و تفرقہ پیدا کر کے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے سامنے سفارا کر دیا جائے۔ یہ ایسا خباثت آمیز فتنہ تھا جس نے عراق و شام میں اسلامی حکومت نام سے اپنے ابتدائی مہینوں میں ہی عالم اسلام کے 2 اہم اور مؤثر ممالک یعنی عراق و شام میں 10,000 جوانوں کو فریب دے کر ان دونوں ممالک کو ایک خطرناک بحران کی وادی میں دھکیل دیا، اور ساتھ ہی دونوں ممالک میں لاکھوں مربع کلومیٹر پر پھیلے ایک بڑے رقبے پر اپنا تسلط جما لیا، جس میں ہزاروں دیہات، شہر اور اہم صوبائی مراکز شامل تھے۔
خدائے سبحان کے لطف و کرم اور محمد و آل محمد علیہم السلام کی نظر عنایت کے بعد جو عنصر اس سیاہ اور خطرناک سازش کی ناکامی کا سبب بنا وہ جناب عالی اور مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی حکیمانہ اور مدبرانہ رہنمائی تھی، جس نے اس مسموم و مہلک طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام تر وسائل کو یکجا کر دیا۔ اس میں شک نہیں کہ عراقی و شامی حکومتوں کا ثبات قدم اور ان ملکوں کی افواج، جوانوں اور بالخصوص حشد الشعبی نامی عوامی رضاکار فورس نیز بعض دیگر ممالک سے آنے والے مسلم جوانوں کی شجاعت و پامردی، اس کے علاوہ قابل فخر سید بزرگوار جناب سید حسن نصر اللہ کی قیادت میں پوری قوت و صلابت کے ساتھ حزب اللہ کے اہم اور مرکزی کردار نے اس خطرناک فتنے کو ناکام بنانے میں اپنا فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ بلا شبہ عراقی و شامی حکومت اور عوام کی حمایت و تعاون میں اسلامی جمہوریہ ایران کی قوم اور حکومت، بالخصوص صدر مملکت، پارلیمنٹ، وزارت دفاع، فوجی و سول نیز سیکیورٹی اداروں نے قابل قدر کردار پیش کیا۔ اس میدان میں جناب عالی کی جانب سے معمور بندہ حقیر شام میں داعش کے آخری ٹھکانے البو کمال کی آزادی اور وہاں پر اس امریکی و صہیونی دہشت گرد گروہ کے پرچم کے سرنگوں ہونے اور اس کے بعد پرچم شام کو وہاں لہرا دیے جانے کے بعد اس شجر خبیثہ و ملعونہ کے تسلط کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے۔ اس میدان میں سرگرم مسلمانوں کی جان، مال، ناموس اور ان کے مقدسات کے تحفظ کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے تمام گمنام کمانڈروں، مجاہدوں، اس کے علاوہ ایران، عراق، شام، لبنان، افغانستان اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے ان ہزاروں پاسبان حرم شہیدوں اور اس راہ میں اپنے اعضائے بدن کا نذرانہ پیش کرنے والے معذور جانبازوں کی جانب سے میں جناب عالی، ایران کے بزرگوار قوم، عراق و شام کی اقوام اور تمام مسلمانان عالم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس عظیم کامیابی پر خدائے عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں۔ آپ کا سپاہی بیٹا قاسم سلیمانی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ جنہوں نے اس سازش کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی تھی وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے اور نئے منصوبوں پر کام جاری رکھتے ہوئے اسے دوسرے علاقے میں عملی جامہ پہنانے یا پھر نئے نام سے سرگرم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے دشمن کے مکر و فریب سے ہمیشہ آگاہ اور ہوشیار رہنے، اتحاد و وحدت کی برقراری اور بصیرت و آگاہی پر مبنی ثقافتی کام کی انجام دہی پر تاکید کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ میں آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں اور عراق و شام اور دیگر ملکوں کے مجاہدوں کو اللہ کی پناہ میں سونپتا ہوں اور سب کی خدمت میں سلام و دعا پیش کرتا ہوں۔